آخرکار اسرائیل بال بچیا کی قربانی اپریل کے مہینے میں کرنے کے لیے مکمل طور پر تیاری کر چکا ہے۔ یہودی کہتے ہیں یہ وہ قربانی ہوگی جب مسجد الاقصی کو شہید کرنے کے بعد تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے گا، جو کہ یہودیوں کے لیے اتنا ہی مقدس مقام ہے جتنا مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ ہے۔ اس قربانی کے بعد عالمی جنگ، جس کا تورات، انجیل اور اسلامی روایات میں ذکر ہے، اس جنگ کا آغاز ہوگا۔ اس وقت غزہ کے 5 حصوں میں سے الرفا کے اندر مظلوم فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں، لیکن اسرائیل یہاں بھی مسلسل ایئر اسٹرائیک کر رہا ہے۔ 18 لاکھ میں سے 15 لاکھ لوگ ایک ایئرپورٹ جتنی جگہ پر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، لیکن اسرائیل نے کہا ہے کہ چاہے امریکہ اسرائیل کی مدد کرے یا نہ کرے، لیکن وہ رفح سے بھی فلسطینیوں کے وجود کو ختم کر دیں گے اور پھر لال بچیا کی قربانی کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اسرائیل فلسطینیوں کا مکمل خاتمہ کیوں چاہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تھرڈ ٹیمپل کی تیاری کے لیے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اسرائیل مسلم ممالک کا موڈ بھی دیکھ چکا ہے کہ ایسے بے حس اور بے غیرت مسلم حکمران موجود ہیں، تو زیادہ سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں، جنہوں نے مسلمان بھائیوں، بہنوں اور بچوں کو اسرائیل کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ بحرین، قطر، لبنان اور یمن سمیت کچھ چھوٹے ممالک نے فلسطین کی کافی مالی مدد کی، لیکن سعودی عرب، UAE اور مصر سمیت بہت سے بڑے مسلم ممالک بالکل بے حس ہو کر یہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ جن عربیوں کو ہم مسلمانوں کے مسیحا سمجھتے ہیں، اصل میں وہ عربی نہیں بلکہ اجمی ہیں، کیونکہ عربی مسلمان تب ہی ختم ہو گئے تھے جب سلطنت عثمانیہ نے عربیوں سے بادشاہت چھینی تھی اور سلطنت عثمانیہ قائم کی تھی۔ دوستو، اسرائیل کی جانب سے لال بچے کی قربانی کے بعد عالمی جنگ کی پیش گوئی اور پھر دجال کی آمد الہامی کتابوں کے اندر قیامت کی آخری نشانی کے طور پر موجود ہے۔ پہلی یہودی جس مسیحا کے منتظر تھے وہ تورات کی پیشن گوئیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جنہیں اس قوم نے سازش کروا کر رومی بادشاہ کے حکم پر سولی پر لٹکا دیا تھا، لیکن اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور اس بار جو مسیحا بن کر سامنے آئے گا وہ دجال ہوگا، اور دجال کا خاتمہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس آئیں گے۔ دوستو، حدیث شریف کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے کالے جھنڈوں کی جماعتیں عرب کے مشرق یعنی افغانستان، پاکستان اور ہندوستان کی طرف سے آئیں گی، جنہیں خراسان کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان فوجوں کا رخ کوئی پھیر نہیں سکے گا یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں گی اور ان کی فوج میں شامل ہو کر امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کو قائم کریں گی۔ دوستو، افغانستان میں حال ہی میں اسلامی نظام کا قائم ہونا، پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ کے خاتمے کے اشارے، ہندوستان میں بڑھتے فسادات، ان سے کچھ ایسے حالات بن رہے ہیں جو ایک ایسی فوج کو تیار کریں گے جو امام مہدی علیہ السلام سے مل کر مسجد الاقصی کو آزاد کروائیں گے، اور پھر عالمی جنگ کا آغاز ہوگا۔ مسلمان یہودیوں کو چن چن کر ماریں گے، لیکن یہودی بھاگ کر برگد کے درخت کے پیچھے چھپیں گے۔ اسی لیے آج اسرائیل اس درخت کے بغاوت لگا رہا ہے۔ اس عالمی جنگ کے بعد اور دجال کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ سے حکومت قائم کریں گے، اور اس وقت پوری دنیا میں ایک ہی دین قائم ہوگا اور وہ دین اسلام ہوگا۔ اس کے بعد قیامت کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں میں تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔